پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کیا آسمان کی بلندیوں پر سر کی آنکھوں پہ، وہ بھی ایک بار۔ اس کے بعد اس جہان میں رہتے ہوئے کسی نے بھی اللہ کا دیدار نہیں کیا، نہ کسی نبی نے نہ کسی ولی نے۔ ہماری بعض روایات میں جو دیدار الہی کی باتیں آتی ہیں تو اس کا مطلب اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خواب کے اندر کچھ انوار دیکھے۔ ذات باری تعالیٰ کا دیدار کرنا اس دنیا کے اندر ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے وہ جو انوار و تجلیات ہیں وہ دیکھے، بس یہ نہیں کہ بعین ہی اللہ کی ذات کا دیدار کیا۔ تو یہ جو دیدار الہی ہے یہ صرف اور صرف آخرت میں، اور وہ بھی جنت کے اندر میسر آئے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، فرمایا کہ اس کے اندر تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، ضرور اور یقیناً یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم رکھے جائیں گے۔ یہ جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے جرم کیے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں اور ان کا خاتمہ کفر پہ ہوا۔ یہ پہلی چیز ہے، ہم چند چیزیں ڈسکس کریں گے۔ پہلی چیز ہے جس سے بندہ اللہ کا دیدار کر سکتا ہے، بندہ اپنا ایمان سلامت رکھے۔ ہم نے اس کے اوپر غالباً پچھلا جمعہ پورا سماعت کیا۔ جس بندے کا ایمان سلامت رہا، اس دنیا میں مسلمان رہا، وہ ہی دیدار الہی کر سکتا ہے، ورنہ دیدار الہی کسی کافر کو قیامت کے دن بھی میسر نہیں ہوگا۔ سارا حساب بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ اللہ کا دیدار پھر بھی نہیں کر سکیں گے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اور وہ اللہ کے دیدار سے محروم رہیں گے، دیدار ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کفر کیا، اللہ پاک کو ناراض کر دیا۔ اور ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے خوش ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، چمک رہے ہوں گے خوشیوں سے۔ کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ پہلی آیت میں کیا فرمایا کہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، اس سے مراد کون ہے؟ کافر۔ اور دوسری آیت میں فرمایا بڑی خوشی ہوگی، اتنی خوشی ہوگی کہ چہرے دمک رہے ہوں گے۔ جنت کی بڑی نعمتیں ہیں، ہر چیز بہت زیادہ ہوگی، ہر چیز کو دیکھ کے بندہ خوش ہوگا، لیکن سب سے بڑھ کر جو بندہ مومن کو خوشی ہوگی، جو خوشی شمار میں نہیں آئے گی، وہ خوشی ہے اپنے رب کا دیدار۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت زیادہ بندے راضی ہوں گے، ان کی خوشی ان کے چہرے سے چمک رہی ہوگی، اور محسوس ہو رہا ہوگا کہ بندے بڑے سرور میں ہیں۔ کیوں؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کو وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ پاک کا دیدار جو ہے وہ نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو نصیب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، تم اپنے رب کو بہترین اور صاف اور واضح طور پہ دیکھو گے۔ یہاں پہ تو ہم کہتے ہیں نا جی وہ انوار و تجلیات دیکھی۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، امام اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا، فلاں نے اللہ کا دیدار کیا۔ تو یہ دیدار سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ انہوں نے ذات باری تعالیٰ کا احاطہ کر لیا، دیکھ لیا، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ وہاں پہ واضح اللہ رب العزت کا لوگ دیدار کر سکیں گے۔ یہ جو حدیث پاک میں فرمایا نا عیاناً، تو اس لفظ مطلب ہے بغیر کسی حجاب کے، پردے کے، بالکل حقیقت کے طور پہ وہ ذات باری تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی کوشش بھی کرتے رہے۔ یہ جو پہلا ہم نے وصف بیان کیا اس میں یہ ہے کہ ایمان ہوگا تو دیدار نصیب ہوگا، ایمان نہیں ہے تو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ دو آیتیں پڑھی ہیں، پہلی آیت میں فرمایا کہ دیدار بعض لوگوں کو نہیں ہوگا، دوسری میں ہے ہوگا۔ اور کن کو ہوگا؟ جو ایمان والے ہیں۔ کن کو نہیں ہوگا؟ جو کفر والے ہیں۔ تو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سرکار بھی اللہ کی بارگاہ میں کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ پاک مسلمان پیدا کیا ہے، اب مسلمان ہی مجھے رکھنا، یا رب العالمین مجھے مسلمان ہی رکھنا، میرے دل کو اسلام کی طرف ہی پھیرے رکھنا، اسلام سے ہٹ کے کسی اور چیز کو میرا دل قبول نہ کرے۔ آج ہمیں کتنے ایسے لوگ نظر آتے ہیں، آپ تو محسوس کرتے ہوں گے کہ یہ ایسی باتیں ہیں، ہمارے ہی لوگ سوشل میڈیا جو استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس سارے ٹھیک ہیں، حتیٰ کہ آج وہ کفر کو بھی برا نہیں کہتے،
اور کفر ان کو ایسی پسند ہے کہ جس طرح مسلمان کو پسند ہے، اسلام مسلمان کو پسند ہے، وہ کہتے ہیں کوئی فرق والی بات نہیں ہے، ہم تو صرف انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ تو دین سے ہٹ کے کوئی انسانیت نہیں ہے، حقیقت میں وہ انسانیت ہی نہیں ہے جو اپنے خالق کو بھول جائے اور اپنے رب کو بھول جائے۔ دوسری چیز جس سے دیدار الہی نصیب ہوتا ہے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ پاک سے دعا کی جائے کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار نصیب فرما، اس کی عظمتیں، اس کی شانیں، اس کی رفتیں بیان کی جائیں اور مالک سے دعا کی جائے۔ جو مالک سے دعا کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنا دیدار قیامت کے دن نصیب فرمائے گا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی روایت ہے اور اس روایت کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ حدیث پاک جو ہے سنن نسائی کے اندر ہے، 1305 اس کا نمبر ہے۔ انہوں نے نماز پڑھائی، جب انہوں نے نماز پڑھائی تو بالکل مختصر سی نماز پڑھائی، بہت لمبی نہ کی۔ ہمارے تو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ لمبی نماز پڑھائیں تو تب کیس ہو جاتا ہے، جی امام صاحب اتنی لمبی نماز کرا دی تھی۔ تو انہوں نے نماز پڑھائی تو آہستہ پڑھائی، یعنی تھوڑی، بہت لمبا زیادہ قیام نہ کیا۔ تو لوگوں نے کہا جی حضور آپ نے تو ہمیں چھوٹی سی نماز پڑھا دی ہے اور پسند بھی نہ کیا۔ وہ قرآن سنتے تھے اور قرآن سے محبت رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا جی نماز لمبی نہیں ہوئی، قرآن زیادہ نہیں پڑھا گیا، لمبی چوڑی نماز نہیں پڑھی گئی، مختصر سی نماز پڑھی گئی ہے۔ تو پھر آپ نے کہا کہ رکوع میں کمی تو نہیں کی؟ کہا جی نہیں۔ قیام میں کمی تو نہیں کی؟ سجدے میں کمی تو نہیں کی؟ فرمایا ہر چیز اپنے اعتبار سے میں نے پوری کی ہے، لمبی نہیں کی، لیکن جہاں جہاں فرض تھا، واجب تھا، ضروری تھا، ہر چیز کو میں نے اپنے معیار کے مطابق ادا کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا سنو، میں نے اس کے اندر ایک لمبی دعا پڑھی ہے، اس نماز کے اندر تم تو اسے ہلکی سمجھ رہے ہو، میں نے دعا پڑھی ہے، وہ دعا مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی تھی، اور وہ دعا جو بندہ پڑھتا ہے اس دعا کا مفہوم بھی یہی ہے، اللہ کی عظمتوں کو بیان کیا، اللہ کی عزتوں کو بیان کیا، اور پھر اس کے اندر یہ طلب کی کہ یا اللہ اپنا دیدار نصیب فرما۔ فرمایا میں نے یہ کام کیا ہے۔ گو ظاہری طور پہ تو تمہیں یہ نماز چھوٹی لگتی ہے، حقیقت اور اصل کے اعتبار سے یہ نماز سب سے بڑی نماز ہے۔ اور وہ جو دعا آپ نے پڑھی تھی، اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی، اللہم واسألک خشیتک فی الغیب والشہادۃ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب واسألک القصد فی الفقر والغنی واسألک نعیما لا ینفد واسألک قرۃ عین لا تنقطع واسألک الرضا بعد القضاء واسألک برد العیش بعد الموت واسألک لذۃ النظر الی وجہک۔ یہ اصل ہے کہ یا اللہ میری نظر کو اپنے دیدار کی لذت نصیب فرمانا، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظْرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، یا اللہ مجھے شوق فرما اپنی ملاقات کا، میرے دل کے اندر یہ شوق پیدا کر دے۔ وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ الْمُضِلَّةِ اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هَدَاةً مُهْتَدِينَ۔ یہ انہوں نے دعا مانگی، کہا یہ میں نے دعا مانگی ہے، خلاصہ اور مین پوائنٹ اس کا کیا ہے کہ میں نے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما اور مجھے اپنے دیدار کی لذت سے نصیب فرما۔ تو ہمیں وہ صحابی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز جو ہے بے شک ظاہری طور پہ چھوٹی ہو، لیکن اس کے اندر اگر اللہ کی رضا اور اللہ کی طلب اور ملاقات اور دیدار کی بات کی جائے تو یہ بڑی قابل اور بڑی کامل ترین نماز ہے۔ اور یہ دعا مانگنے والے کون ہیں؟ حضرت عمار بن یاسر۔ صحابہ میں ایک تگڑا نام ہے حضرت عمار بن یاسر کا، بلکہ یہ بنیادی صحابی ہیں، حق اور باطل کے فارق یہ صحابی ہیں، فرق کرنے والے یہ وہ صحابی ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا جی میری نماز کو چھوٹا نہ جانو، عام نہ جانو، میں نے یہ دعا کی ہے۔ اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا، آج بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں رب اجعلنی نہیں پڑھنی چاہیے، رب اجعلنی کا ذکر نہیں ہے، فلان دعا جو ہے وہ نماز کے اندر پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم احادیث کا ذخیرہ دیکھیں، احادیث میں کئی دعائیں ہیں، ایک دعا کا ذکر نہیں ہے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف اور صرف رب اجعلنی ہی پڑھی جائے۔ اب کسی بندے کو یاد ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟
بندے کو نماز کے اندر جتنی عربی دعائیں آتی ہیں وہ درود شریف کے بعد وہ ساری پڑھ سکتا ہے۔ تو ان صحابہ نے کیا کیا، عمار بن یاسر نے، انہوں نے یہ دعا پڑھی جس کا بنیادی نقطہ کیا تھا، اللہ کے دیدار کی دعا۔ تو دوسرا عمل کیا ہے کہ بندہ اللہ کے دیدار کی دعا مانگے تو اللہ پاک اس کو قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ تیسرا عمل، ہر نماز کی جو پابندی ہے یہ یقیناً اللہ رب العزت بندے کو قیامت کے دن یہ اعزاز دے گا کہ اس نماز کا فیض بھی اللہ کے دیدار کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن نمازوں میں جو دیدار الہی کے حوالے سے زیادہ جن کا تذکرہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے وہ دو نمازیں ہیں، فجر کی اور عصر کی، اور یہی ہمیں مشکل لگتی ہیں اور یہی ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ پھر اللہ کی عطا دیکھیں، مالک بھی ہر چیز کو جانتا ہے، سب سے تھوڑی رکھتے ان کی ہیں۔ اگر فجر دیکھیں تو اس کی بھی کہ سنتے ملا لیں تو 4 بنے گی، عصر کے فرض دیکھیں تو 4 بنیں گے، تو کوئی لمبی چوڑی نماز بھی نہیں ہے۔ تو ان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے نمازوں میں، بلکہ 5 نمازوں میں سب سے جو بنیادی حیثیت دی جاتی ہے، بعض احادیث میں عصر ہے اور بعض میں فجر ہے، عشاء کا بھی تذکر آتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف نظر اٹھائی، 14ویں کا چاند تھا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف نظر فرمائی اور فرمایا انکم سترون ربکم، تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے۔ 14ویں رات کا چاند تھا، صحابہ کرام اس چاند کو دیکھ رہے ہیں، سرکار کا اشارہ چاند کی طرف ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انکم سترون ربکم، جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو اپنے رب کا دیدار بھی کرو گے، کما ترون ھذا القمر، جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، لا تضامون فی رؤیتہ، فرمایا اس چاند دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی دقت تو نہیں ہے۔ سورج کو دیکھنے میں دقت ہوتی ہے، چاند کو دیکھنے میں دقت نہیں ہوتی، فرمایا دقت نہیں نہ ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جس طرح اس کو دیکھنے میں دقت نہیں ہے تو مالک کے دیدار کو دیکھنے میں بھی دقت نہیں ہوگی۔ بہت زیادہ حسین چیز دیکھیں یا بہت زیادہ روشنی دیکھیں تو آنکھیں قبول نہیں کرتی۔ آپ بہت زیادہ لائٹ جس کی بہت زیادہ روشنی ہو اس کو آنکھوں میں لگائیں گے تو آپ پریشانی کا مظاہرہ کریں گے، لیکن فرمایا دیدار الہی ہے تو بڑا اعلیٰ، لیکن اس سے آنکھیں پرابلم نہیں کریں گی، آنکھیں مسئلہ نہیں کریں گی۔ اور فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، اور فرمایا کہ تم طلوع سے پہلے اور طلوع کے بعد کی نماز ادا کرو۔ اگر یہ چاہتے ہو تو تم سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے، سورج کے طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے وہ کون سی نماز بنے گی؟ طلوع سے پہلے کیا ہے؟ فجر ہے، اور غروب سے پہلے کیا ہے؟ وہ عصر ہے۔ فرمایا کہ ان نمازوں کی ادائیگی کرو، جہاں اللہ کے دیدار کی بات کی، ساتھ ہی یہ بات کر دی کہ تم جو ہے ان نمازوں کی پابندی کرو۔ اچھا، یہاں پہ ایک علمی نقطہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، سرکار نے فرمایا اگر تم استطاعت رکھو تو، اس کا پھر یہ مطلب ہے کہ جو استطاعت نہیں رکھ سکتا اس کو عصر بھی معاف ہے اور اس کو جو ہے فجر بھی معاف ہے۔ استطاعت کے لیے میرا اور آپ کا پیمانہ نہیں چلے گا، استطاعت کے لیے اللہ کا پیمانہ چلے گا۔ یعنی نماز جس کو معاف نہیں ہے اس نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ معاف کس کو ہے؟ جو بندہ کامل ایک دن بے ہوش رہے، پورا دن ہی بے ہوش رہا، اس دن اس کو نماز معاف ہے۔ ایک بندے کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ اشارے سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، جب یہ کیفیت ہو جائے تب جا کے نماز معاف ہے، وگرنہ تو وہ جنگ کی حالت بھی معاف نہیں ہے۔ تو یہاں سے کوئی بندے ایک یہ بھی پرابلم بن گئی نا جی، آج ہم یہ جو موٹیویشنل اسپیکروں کو سنتے ہیں وہ اپنی ہی ترجیح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں لکھا ہے فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تمہیں استطاعت ہو، تو اس کا مطلب پھر عام عوام کیا لیتی ہے؟ ٹھیک ہے اگر طاقت ہے تو پڑھ دو، نہیں طاقت تو نہ پڑھو۔ طاقت مراد کی ہے پانی لگا تو نماز چھڑ دو، بازار گئے تو نماز چھڑ دو، سجن آ گئے تو نماز چھڑ دو، تو یہ مراد اس کی نہیں ہے۔ یعنی ہم کہہ یہ سکتے ہیں اگر اللہ کا دیدار لینا ہے تو پھر تمہیں عصر کی بھی پابندی کرنی پڑے گی اور فجر کی بھی پابندی کرنی پڑے گی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہ سمجھا جائے کہ صرف عصر اور فجر کی پابندی کرنی، باقیوں کی پابندی نہیں کرنی۔ ان کی پابندی کریں گے تو یہ زیادہ رنگ دے گی۔
ایک اور حدیث لمبی، اس کے اندر عصر اور فجر کی نماز کا بڑا حسین کمال ہے، پھر ہم اس کو کبھی تفصیل سے سنیں گے۔ فرمایا کہ ان نمازوں کی خاص پابندی کرو جن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت اور عصر کے وقت میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ مالک پوچھتا ہے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ ہم صبح گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اب ڈیوٹی تبدیل ہوئی ہے تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی فرشتے عصر کے وقت آئے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ چلے گئے، ڈیوٹی تبدیل ہوئی نا، وہ چلے گئے آسمانوں پہ۔ تو پھر اگلی دن پھر جب آئے عصر ٹائم تو دیکھا کہ پھر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، کہتے یا اللہ بڑے کمال بندے ہیں، یہ اللہ عزتیں دے رہا ہے، یہ اللہ برکتیں دے رہا ہے۔ حالانکہ مالک کو تو پتہ ہے یہ نماز پڑھ کے گھر چلے گئے، یہ نماز پڑھ کے مسجد کو نہیں بیٹھے رہے، یا اللہ بندے بڑے باکمال ہیں، ہم گئے تھے تو تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم آئے ہیں تو تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی کہا کہ ان نمازوں کی خاص پابندی کی جائے۔ المدثر یہ جو نمازیں ہیں یہ اللہ رب العزت کے دیدار کا ذریعہ ہیں۔ اچھا یہ بھی ساتھ تھوڑی سی ایک حدیث پاک سنتے چلے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو صبح کے وقت اٹھتا نہیں ہے، اور یہ حدیث پاک جو پڑھ رہا ہوں یہ بخاری شریف کی ہے، بلکہ پیچھے بھی جتنی میں حدیثیں پڑھی ہیں وہ ایک حدیث کے سوا باقی ساری بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں۔ وہ جو ایک پڑھی ہے وہ لمبی حدیث، وہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، تو باقی ساری بخاری مسلم کی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بندہ صبح تک سویا رہتا ہے، اٹھتا ہی نہیں ہے، فجر پڑھتا ہی نہیں ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال الشیطان فی اذنہ، ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے، یہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی بندہ پیشاب کر دے تو وہ گوارا نہیں ہے، یہ عام معمولی نہ سمجھیں۔ ہم کہتے ہیں یہ نحوست ہے، بچے سوئے رہتے ہیں، بیوی سوئی رہتی ہے، بیٹیاں سوئی رہتی ہیں، گھر والے سوئے رہتے ہیں، فجر کی نماز کا ٹائم گزر گیا، اللہ کے بندے نانا یہ بڑا کام ہے اور اس کی بڑی نحوست ہے، سارے گھر کے اندر یہ نحوست پھیلتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو جو بندے صبح تک سوئے رہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری نے اس کو لکھا کہ شیطان ان کے کانوں کے اندر جو ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے۔ تو یہ جو دو نمازیں ہیں یہ بندے کو اللہ رب العزت کے دیدار کا ذریعہ بناتی ہیں۔ پھر یہ بھی بخاری مسلم کے حدیثیں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین بندے ہیں دیکھنا تو درقرار، اللہ جن سے کلام بھی نہیں کرے گا، اتنا سخت معاملہ ہوگا۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ پاک ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کو دردناک عذاب دے گا۔ یعنی جو قیامت کے دن اللہ کے دیدار سے محروم ہے وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ قَالَ فَقَرَأَهَا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثلاث مرارا، اچھا سرکار نے پھر ایک بار نہیں تین بار کہا اللہ دیکھے گا بھی نہیں، اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، اللہ پاک ان کو دردناک عذاب دے گا، بار 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 سرکار فرما رہے ہیں۔ قال ابو ذر خابوا وخسروا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو تباہ ہو گئے، وہ تو برباد ہو گئے جن کو اللہ دیکھے گا نہیں، نظر نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا۔ من ہم یا رسول اللہ، سرکار اب راز کھول دیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ قال مبسل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ تکبر کرتا ہے اس کے ٹخنے کے ڈکے رہتے ہیں اس کی شلوار سے، اس کے تہمت سے۔ عمومی طور پہ سنت رویہ یہی ہے کہ ہر مرد کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، لیکن اگر کسی نے ڈھک لیے تو گناہ نہیں ہے جب تک اس کے اندر تکبر نہ ہو، تو نماز کے وقت تو زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ عمومی طور پہ مرد کے لیے سنت یہ ہے اس کے گٹے، اس کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ تو سرکار نے فرمایا المبسلو، جس کے جو گٹے ہیں، ٹخنے جو ہیں وہ ڈکے رہتے ہیں، والمنام، جو احسان جتاتا ہے، والمنفق سلعۃ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کھا کے جو سودا بیچتا ہے، جو کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے جھوٹی قسم کھا کے۔ فرمایا یہ تین لوگ ہیں جن سے اللہ کی آمد کے دن کلام نہیں کرے گا، نظر نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کو دردناک عذاب دے گا۔ تو آج آپ اس کا الٹ کریں گے، معلوم ہوا جس کے اندر یہ گناہ نہیں ہوں گے اللہ پاک اس کو اپنے دیدار کی جو ہے وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ اچھا ایک لمبی حدیث پاک ہے جس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی محبت ہوگی اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، جس کو دیدار کی محبت ہی نہیں ہوگی اس کو دیدار نہیں ہوگا۔
من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، سرکار فرمایا جس کو اللہ سے ملنے کی، ملاقات کی محبت ہوگی، اللہ کو بھی اس سے ملاقات کی چاہت ہوگی۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ناپسند ہوگی، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرے گا۔ قالت عائشہ او بعض ازواجہ، حضرت عائشہ نے یا دیگر ازواج نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو ناپسند کرے، اس کے دیدار کو ناپسند کرے؟ تو پھر فرمایا، یہ نبی حدیث ہے، خلاصہ اس کا پڑھ دیتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جس وقت بندہ مرتا ہے یا مرنے کے آثار قریب ہوتے ہیں، اگر وہ دنیا کے اندر نیک ہوتا ہے، اب اس کو آخرت کے اندر ٹھکانہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی آخرت کے معاملے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اب وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں فرمایا جب لوگ قبرستان لے جا رہے ہوتے ہیں تو مردہ کہہ رہا ہوتا ہے جلدی کرو جلدی کرو۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، جس کو اللہ چاہے، تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو میرے آخرت کے گھر کی طرف۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ اس کو جنت کے اندر اللہ نے جو نعمتیں دینی ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا یہ اس کی ملاقات ہوتی ہے کہ مجھے جلدی اللہ کی طرف لے جاؤ، میں جلدی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ اور وہ بندہ جو دنیا کے اندر گناہ گار ہوتا ہے، جب وہ آثار موت دیکھتا ہے، اب اس کو آخرت کے معاملے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے آثار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو عذاب کی کیفیتیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے نا مجھے کدھر لے جا رہے ہو، مجھے کدھر لے جا رہے ہو؟ اب وہ مرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہ صورت ہے کہ جو نیک ہیں وہ اللہ کے دیدار اور موت کو پسند کرتے ہیں، جو بند ہو گئے کہ وہ کہیں گے کہ جو موت ہمیں کیوں آ گئی، اور پھر وہ اس طرف چلنا نہیں چاہیں گے۔ یہ کراہت اور غیر کراہت کا انہوں نے فرق بیان کر دیا۔ اور آخری جو چھٹا عمل ہے جو بیان کیا، اس کی بھی کافی ساری تفصیلات ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ احسان کرتا ہے، احسان ماں باپ کے اوپر احسان کر دیا، رشتہ داروں کے اوپر کر دیا، محلے والوں کے اوپر کر دیا، استاد ہے تو شاگردوں کے اوپر کر دیا، یعنی کوئی بندہ بھی اگر کوئی بزنس مین ہے تو اپنے کسٹمر کے اوپر احسان کر دیا، جو بھی احسان کرتا ہے قیامت کے دن وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو بھی نصیب ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں بھی ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے جن کو اللہ پاک اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔